اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی ردا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ پناہ ہے جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ پناہ ہے جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ پناہ ہے ورد زباں ہے ذکر تیرا اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی ردا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ اشیار کے پتوں نے کہا اللہ 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 الف اللہ چنبیلی بوٹے مرشد من وچ لائی نفع اس بات دا پانی ملیا ہر رجا ہر جائی در بوٹی مشک بچایا جان بلاتے آئی جیوے مرشدی کامل باہو جے بوٹی لائی ہو اللہ اللہ اللہ
کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں 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 رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور رب دایو محبوب عرشاں تے گیا رب دایو محبوب عرشاں تے گیا ہر پاسے نوری چٹائیاں پہ گیاں ہر پاسے نوری چٹائیاں پہ گیاں رب دایو محبوب عرشاں تے گیا رب دایو محبوب عرشاں تے گیا ہر پاسے نوری چٹائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں پہ گیاں پہ گیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب نے سانو بخش دینے رب دی سان رب نے سانو بخش دینے رب دی سان رب نے سانو بخش دینے رب دی سان آقا واللہ جے گوائیاں پہ گیاں آقا واللہ جے گوائیاں پہ گوائیاں پہ گیاں پہ گیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اور سچا دن چڑھیا سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں چاند چڑھے آیا مینا دے لا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कारी गुलाम दस्तगीर साहिब जो कि नहायत ही खूबसूरत अंदाज से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बय्यिनात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। तो मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि जो लोग बाहर सड़क पे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो अगर आप अंदर तशरीफ़ नहीं ले जाना चाहते तो फिर अपने घरों के में चले जाएँ, यहाँ पे खड़े ना हों, बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ ले जाएं ताकि महफ़िल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, बार बार ऐलान करने की ज़रूरत ना रहे। तो आप जो हज़रात, आपसे गुजारिश है थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। महफ़िल के आदाब में से है कि पहले आप अगली जगहों को पुर करें, फिर जो पीछे बाद में आने वाले हैं उनके पीछे बैठने में ज़रा आसानी हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बय्यिनात वो सुना रहे थे। कुरान मजीद वो लारैब किताब है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، یہ پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں بلکہ الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی تلاوت کرنے کی بھی 10 نیکیاں ہیں، میم کی تلاوت کرنے کی بھی 10 نیکیاں ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ پہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ ذرا سارے سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو۔ اگلا مصرع سن کے آپ سب نے ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے، اپنی محفل کے اندر حاضری کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ امینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں طالب علم جناب محمد عمیر صاحب وہ آئے و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل
کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد عمیر صاحب جو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کر رہے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے تو دوران نعت سٹیج کی زینت بدنی مسجد امرال کے قاری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد زکریہ صاحب وہ سٹیج کی زینت بھرے اور ان کے ساتھ ہمارے اس گاؤں کے حافظ قرآن حافظ انصر عطاری صاحب اور ان کے ساتھ بھائی محمد حافظ علی صاحب وہ بھی سٹیج کی زینت بھرے ان کو دل کی عطا گراہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اب بلا تاخیر اگلے ثنا خوان مجتمع کے لیے ملتمس ہوں شہر اقبال سے لاہ مہمان ان کے لیے محمد شعیب اکرم صاحب ہوائیں اور چند ایک منٹ کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے
اور بروز شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یوں بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو حضرات بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں۔ محفل آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ثواب کے لیے آئے ہیں، اگر اپنی گپ شپ کے لیے تو پھر آپ چلے جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ لگتا ہے آپ کو سستی پہن گئی، ذرا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں اگلے سنم خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے الہی مہمان محمد مدثر حسین وائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کریں۔ محمد مدثر حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جھوم جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ تے حجر اسود کو جواب دیتا، او میری شان بھی سب تو آلائے، تے ساری
او مینو چم گیا کملی والا ہاں مینو چم گیا کملی والا مینو چم گیا کملی والا تے منکر جیڑا نبی پاک دی نات دائے او دی ربوں تقدیر سڑی ہوئی ہے تے ناتاں سن دیا مو انج سج جاندا جے میں مکھی شیط دے اونوں لڑی ہوئی ہے اور جیڑا میرے آقا دیاں محفلاں کردا وے او دی گڈی اسماناں تے چڑھی ہوئی ہے ناصر کدی او دوزخ نہیں جا سکتا اور جدی باں سرکار نے پھڑی ہوئی ہے ہاں جدی باں سرکار نے پھڑی ہوئی ہے جدی باں سرکار نے پھڑی ہوئی ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ابو ایوب دیوانگو میری کلی وی سج ویسی او شاہ سارے رسولان دا کدی میرے جگر آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ او شاہ سارے رسولان دا کدی میرے جگر آوے اور مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائیں مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائیں کیڑی
کہ جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے جیڑے مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر راہی جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں علماء سے سٹیج کے اوپر اور جو ثناخوان مصطفیٰ ہیں ان سے صد ادب و احترام نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ وہ ثناخواں ہوں یا خطیب ہو ان کو ان کے ٹائم سے پہلے ان کے مائک حوالے کرنے سے پہلے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے 10 منٹ لینے ہیں یا آپ کے لیے 15 منٹ ہیں۔ تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے اوپر حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ انشاءاللہ 11:15 بجے دعا کا پروگرام ہے انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے کہ بر وقت ہی دعا کی جائے، کیونکہ محفل میلاد کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کرنے کے بعد بندہ صبح اٹھ کر نماز فجر بھی با جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر رات گے تک محفل چلتی رہے، نعت خواں اپنا گل کھلاتے رہیں، خطیب حضرات اپنی سر لگاتے رہیں، تو پھر اگر 12-1 بجے تک دعا ہو، 2 بجے لوگ گھر کو جائیں تو صبح اٹھ کے کون فجر میں نماز میں اٹھے گا؟ تو پھر اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو میں علماء سے اور نعت خواں حضرات سے ساتھ ادباً احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹائم ان کو دیا جائے اس ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس علاقے کے مایہ-ناب نعت خواں مرارہ شریف سے لائے تشریف کا جناب محترم ناصر حسین نقشبندی صاحب موائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے 1-2 اشعار کا مصرع آپ کی گوش کر رہا ہوں کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ شاعر نے یہاں تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مشکلوں میں بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا ہے ہم کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا ہے ہم کو بچپن میں۔ اب جس کی ماں نے بچپن میں بتایا ہے نا، وہ اگلا مصرع سن کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کہیے گا کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا ہے ہم کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا ہے ہم کو بچپن میں کہ مصطفیٰ کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب ان کی آمد سے پہلے ذرا زوردار ایک نعرہ لگائیں، اپنی حاضری کا ثبوت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لاتے ہیں ناصر حسین نقشبندی صاحب، 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ کے اندر اپنی حاضری کو کلوز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ذرا محبت نہ کہہ دوں سبحان اللہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ کدھا دل چاہتا ہے کہ میری زبان ہوئے تے آمنہ دلال دا درود ہوئے، وہ بندہ بوازے بلانے آقا دی بارگاہ دے وچ عقیدت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جتھے ساڈے حضور دا ذکر ہووے پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ جتھے ساڈے حضور دا ذکر ہووے فرشتے رحمتاں دے پھل برساندے نے، ہوندی نور دی اس جگہ خوب بارش، عاشق جتھے نعرہ رسالت دا لاندے نے۔ تے اساں سنیا میلاد دی بزے میندر، ساڈے آقا تشریف لے آندے نے، بخشے جانے کلندریوں سارے، کون جڑے جشن حضور دا منا دینے۔ لیکن میرا آج موضوع ہو رہی لیکن قاری صاحب نے آج چینج ہی کر دیتا ہے۔ وہ بخشے جانے کلندریوں سارے، جڑے جشن حضور دا منا دینے۔ وہ بخشے جانے کلندریوں سارے، جڑے جشن حضور دا منا دینے۔ چنگا رے گا حشر میدان اندر، رب رب دا ورد کمان والے، اوہ ہون گے رحمتاں دے سائے تھلے، میرے آقا دی یاد منان والے، تے پکے جنتی ہے میں لکھے دینا، چل کے کاملہ دے بوئے آن والے، او ناصر شاہ دوزکی نہیں ہو سکتے، میرے آقا دا میلاد منان والے۔ ایک باری سجات کھڑا کر کے کہنا ہے، او ناصر شاہ دوزکی نہیں ہو سکتے، میرے آقا دا میلاد منان والے۔ 40 منٹ ہو گئے نے، 40 منٹ تے 50 تے میں چھڑ دینا۔ کائنات دے وچ بہار آئی، سیدہ آمنہ پاک دا لال آیا، بت کعبے دے ڈگ کے چور ہو گئے، ایسا نبی سونا بے مثال آیا، تے ہورا خوشی اندر پیا گان سیرے،
सोना जमाल आया हर पासे कलंदरी तुम पै गए एक ते कलंदरी ने तुम पाई है ते तुस भी तुम पानी है हर पासे कलंदरी तुम पै गए लजपाल आया बिल्कुल सरकार दी आमद आमद तू मैनू फरमाइश है नहीं तो मैं अज नए कलाम ही पढ़ने हैं जरा प्यार ना कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो भी मंगे आए उन्हें रब कल पाया है किन्ने हाथ खड़ा करके कहना है जिन्ने मेरे आका दा मिलाद मनाया है जिन्ने मेरे आका दा मिलाद मनाया है बिल्कुल पहला शेर है हाँ सोना आ गया है ते बहार आ गईया बदलियां हर पासे रहमत दियां छा गईया बदलियां हर पासे रहमत दियां छा गईया उजड़ी दुनिया नू हाथ चुक के सारे ने कहना उजड़ी दुनिया नू सोनिया ने बसाया है जिन मेरे आका दा मिलाद मनाया है बिल्कुल दूसरा शेर है हाँ सादिया पे आखे कोई थोड़े नहीं मैनू दीवा बालन दी हुन लोड़ नहीं मैनू दीवा बालन दी हुन लोड़ नहीं मैनू घर नूरो नूर होया घर नूरो नूर होया सोने पैर जो पाया है जिन मेरे आका दा मिलाद मनाया है जरा प्यार ना कहूँ सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह यार चैन दिलोड़े दिल बेचैन चैन दिलोड़े हाथ चुक के सारे ने कहना सानू मीम चैन दिलोड़े दिल बेचैन चैन दिलोड़े दिल बेचैन चैन दिलोड़े एक शेर इस नादा पढ़ना थे एक दूसरी नादा होए तो फिर बाद इजाजत है के जन्नत तेनू जान देवांगे के जन्नत तेनू जान देवांगे जन्नत तेनू जान देवांगे पर है दर्द सैन दिलोड़े पर है दर्द सैन दिलोड़े सानू मीम देन दिलोड़े दिल बेचैन चैन दिलोड़े
دل بے چین چین دلوڑے سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے اے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں اقصا دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سونا رہیا قدرت دیاں شاکاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں یہ جو دوست احباب بڑے چھوٹے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی فرما کر پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کی رونق کو دوبالا کیا جائے۔ یہ باہر گلی محلوں میں روڈ کے اوپر کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے ثناء خان مصطفیٰ ناصر حسین نقشبندی صاحب جو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ تو چنی سے لائے ہوئے ہمارے مہمان علامہ نبیل احمد نقشبندی صاحب سٹیج کی زند بڑے ہیں، ذرا نعروں کی غسل کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اب میں قابض ذیشان کے لیے بلا تاخیر ملتمس ہوں مدنی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد زکریہ صاحب متعلم جامعہ فہم القرآن اسلامی یونیورسٹی افوال سے آپ سے گزارش ہو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں، تو بڑی محبت کے ساتھ آپ ان کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ الحمد